حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعہ کو یعنی جمعے کی نماز کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے، یعنی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس کو غسل کر کے آنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتہ کے 7 دنوں میں سے ایک دن یعنی جمعے کے دن غسل کرے، اس میں اپنے سر کے بالوں کو اور سارے جسم کو اچھی طرح دھوئے۔ ان دونوں حدیثوں میں جمعے کے غسل کا تاکیدی حکم ہے۔ ایک اور حدیث میں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، غسل جمعہ کے لیے واجب کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن امت کے اکثر ائمہ اور علماء شریعت کے نزدیک اس سے اصطلاحی وجوب مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد بھی وہی تاکید ہے جو حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مندرجہ بلا حدیثوں کا مدعا ہے۔ اس مسئلہ کی پوری وضاحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ارشاد سے ہوتی ہے جو انہوں نے بعض اہل عراق کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور شاگرد عکرمہ سے اس سوال اور جواب کی پوری تفصیل اس طرح مروی ہے کہ عراق کے بعض لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں جمعے کے دن کا غسل واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرے نزدیک واجب تو نہیں ہے، لیکن اس میں بڑی طہارت اور پاکیزگی ہے اور بڑی تاخیر ہے، اس لیے جو اس دن غسل کرے اور جو کسی وجہ سے اس دن غسل نہ کرے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ غسل اس پر واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غسل جمعہ کے حکم کی شروعات کیسے ہوئی۔ واقعہ یوں ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان لوگ غریب اور محنت کش تھے۔ صوف یعنی اونٹ بھیڑ والے بکریوں کے بالوں سے بنے ہوئے موٹے موٹے کپڑے پہنتے تھے اور محنت مزدوری میں اپنی پیٹھوں پر بوجھ لادتے تھے، اور ان کی مسجد نبوی بھی بہت تنگ تھی اور اس کی چھت بہت نیچی تھی، اور ساری مسجد میں بس ایک چھپر کا سائبان تھا، جس کی وجہ سے اس میں انتہائی گرمی اور گھٹن رہتی تھی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمعے کو، جب کہ سخت گرمی کا دن تھا، گھر سے مسجد تشریف لائے اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ صوف کے موٹے موٹے کپڑوں میں ان کو پسینے چھوٹ رہے تھے، اور ان سب چیزوں نے مل ملا کر مسجد کی فضا میں بدبو پیدا کر دی تھی، جس سے سب کو تکلیف اور اذیت ہو رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بدبو محسوس کی تو فرمایا کہ اے لوگو، جب جمعے کا یہ دن ہوا کرے تو تم لوگ غسل کیا کرو، اور جو اچھا خوشبودار تیل اور جو بہتر خوشبو جس کو دستیاب ہو وہ لگایا کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد خدا کے فضل سے فقر اور فاقہ کا وہ دور ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشحالی اور وسعت نصیب فرمائی۔ پھر وہ صوف کے وہ کپڑے بھی نہیں رہے جن سے بدبو پیدا ہوتی تھی، اور وہ محنت مشقت بھی نہیں رہی، اور مسجد کی وہ تنگی بھی ختم ہو گئی، اور اس کو وسیع کر لیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جمعے کے دن لوگوں کے پسینہ وغیرہ سے جو بدبو مسجد کی فضا میں پیدا ہو جاتی تھی وہ بات نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اس خاص حالت کی وجہ سے جس کی ان کے اس بیان میں تفصیل کی گئی ہے،
غسل جمعہ کے مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب وہ حالت نہیں رہی تو اس حکم کا وہ درجہ تو نہیں رہا، لیکن بہرحال اس میں پاکیزگی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اب بھی اس میں خیر اور ثواب ہے، یعنی اب وہ مسنون اور مستحب ہے۔ اور حضرت سمیرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مندرجہ ذیل حدیث میں غسل جمعہ کی یہی حیثیت صحیح مذکور ہے۔ حضرت سمیرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے وضو کر لے تو بھی کافی ہے اور ٹھیک ہے، اور جو غسل کرے تو غسل کرنا افضل ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔